کب بادشاہت آئے گی؟ حصہ ششم، عہد کی تجدید۔ میں ہوں ریورنڈ عمران شاہ۔ کب بادشاہت آئے گی؟ حصہ ششم، عہد کی تجدید۔ میں ہوں ریورنڈ عمران شکر۔ یہ ایک بہت بڑی اور اہم خبر ہے۔ یہ ایک خوشخبری ہے، اور تمام الفاظ یسوع کے یوخرسٹ مقرر کرنے میں ضم ہو جاتے ہیں۔ اس عہد کی رفاقت میں یسوع مسیح نے اس آخری کھانے کو عہد کی تجدید کا نشان ٹھہرایا، جس طرح فسح کا کھانا عہد کی تجدید تھا، اور خدا نے اس فسح کو موسیٰ کے ساتھ عہد کا نشان ٹھہرایا۔ اسی طرح جب ہم مسیحی یوخرستی پیالے کو پیتے ہیں تو ہم عہد کے اندر اپنے وقار کی توثیق کرتے ہیں، تو ہم داؤد کے عہد کی منتقلی کی تجدید مسیح یسوع میں کرتے ہیں۔ اس تجدیدی بادشاہت میں یسوع مسیح اپنا اقتدار اس وقت تک اپنے شاگردوں کو منتقل نہیں کرتا جب تک انہیں بادشاہت اور اقتدار کے تصور کی صحیح سمجھ نہیں آ جاتی۔ مگر تم وہ ہو جو میری آزمائشوں میں برابر میرے ساتھ رہے، اور جیسے میرے باپ نے میرے لیے بادشاہی مقرر کی ہے، میں بھی تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں، تاکہ میری بادشاہی میں میرے دسترخوان پر کھاؤ پیو اور تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کی عدالت کرو۔ مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 22 باب، اس کی 28ویں سے 30ویں آیت تک۔ یسوع مسیح نے کہا، جیسے میرے باپ نے میرے لیے بادشاہی مقرر کی ہے، میں بھی تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں۔ مقرر کرنا کا ترجمہ یونانی زبان کا احساس اس کو مزید بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے مدد فراہم کرتا ہے۔ یونانی زبان کا اصل لفظ ڈیاتھیمی، جس کے لفظی معنی ہیں عہد کرنا، عہد باندھنا۔ اس جملے یا آیت کا ترجمہ ہم مزید یوں کر سکتے ہیں، جیسے باپ نے مجھے ایک سلطنت عہد کے ذریعے عطا کی، میں بھی تمہیں ایک سلطنت عہد کے ذریعے عطا کرتا ہوں۔ اس فعل کی وضاحت ایک چھوٹی سی تبدیلی کی طرح محسوس ہو سکتی ہے، لیکن یہ واقعی ایک حیرت انگیز اور قابل ذکر فہرست کے عناصر کو شامل کرتا ہے۔ وہ تمام مراعات جو داؤد کو حاصل تھیں، یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو عطا کرتا ہے: تخت، بیلے، باپ اور بیٹے کا رشتہ، بادشاہ کے دسترخوان پر ضیافت کی شراکت، اور اب عہد۔ کلام مقدس ہمیں صرف ایک ہی بادشاہت کے بارے میں بتاتی ہے جو صرف عہد پر قائم ہوئی تھی، صرف داؤد کی بادشاہت۔ کیونکہ تو نے کہا ہے کہ رحمت ابد تک قائم ہے، تو نے آسمان پر اپنی وفا کو مستحکم کیا ہے۔ میں نے اپنے برگزیدے کے ساتھ عہد باندھا ہے، میں نے اپنے بندے داؤد سے قسم کھائی ہے، اور میں اسے پہلوٹا بناؤں گا، میں اس کی نسل دائمی بناؤں گا، میں اپنے عہد کو نہ توڑوں گا، اور اس کا تخت میرے حضور آفتاب کی مانند ہوگا۔ صرف داؤد کی بادشاہت ہی خدا کے ساتھ خاندانی رشتے کا لطف اٹھاتی رہی تھی، مگر یسوع نے جب اس عہد کی تجدید کی تو اس کو مزید بنی نوع انسان کے لیے توسیع دی۔ مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 22 باب، اس کی 29ویں آیت میں جس بات کا ذکر کرتا ہے، اس کے معنی واضح ہو جاتے ہیں کہ یسوع مسیح ہی داؤد کا بیٹا ہے، اور وہی داؤد کے عہد اور تخت کا قانونی وارث ہے۔ خدا نے اس کو عہد کی بادشاہت عطا کی۔ اب یسوع مسیح نئے عہد میں اپنے خون سے یہی عہد کی بادشاہت اپنے شاگردوں کو عطا کرتا ہے۔ یہ وعدہ مشاورتی
مستقبل کا اعلان ہے۔ ابھی یسوع مسیح اپنی بادشاہ سے دور نہیں جا رہا، بلکہ یسوع مسیح کچھ یوں فرماتا ہے کہ میری بادشاہت۔ شاگردوں نے یسوع کی جگہ نہیں لی، مگر اب وہ اس بادشاہت اور کہانت میں شریک ہوتے ہیں۔ اس نئے عہد کا بنیادی اور اہم مقصد شاگردوں کو اپنی بادشاہت میں تسلیم کرنا تھا، تاکہ وہ یسوع کی بادشاہت میں شریک ہو کر اس کے دسترخوان سے کھائیں اور پئیں۔ یسوع مسیح اپنی بادشاہت اور اقتدار میں ان کو شریک کرتا ہے، جو اس کے بدن میں، اس کے عہد میں اور اس کی زندگی میں شریک تھے، اور اس اقتدار کا انوکھا عمل خدمت کرنا ہے۔ یسوع مسیح خود بیٹھا نہیں ہے، بلکہ وہ دوسروں کی خدمت کر رہا ہے۔ اس بادشاہت کا یہی نشان ہے کہ وہ بادشاہ کے دسترخوان پر کھائیں اور پئیں۔ مگر ذرا توجہ غور طلب ہے کہ شاگرد پہلے ہی سے یسوع کے ساتھ آخری کھانے کی میز پر ہیں۔ وہ بادشاہت کو مستقبل کی تاریخ پر نہیں چھوڑ رہا، بلکہ بادشاہت کی نشانی وہاں پر اسی وقت بالاخانہ پر موجود ہے اور اسی دور جدید میں بھی حاضر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ بادشاہت پہلے ہی سے آخری کھانے میں موجود ہے اور بادشاہت مستقل طور پر موجود رہی۔ جب بھی شاگرد روٹی توڑتے یسوع مسیح کی یاد میں، تو یسوع مسیح خود وہاں موجود ہوتا۔ یوخرسٹ کا منانا بادشاہت کو عیاں کرتا ہے۔ بادشاہت اور یوخرسٹ کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ خدا کی بادشاہت یوخرستی بادشاہت ہے۔ یسوع مسیح داؤد کے عہد کا وارث ہے۔ یسوع مسیح اسرائیل اور غیر قوموں پر ہمیشہ قائم و دائم رہنے والا بادشاہ ہے۔ وہ بڑا ہوگا اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے میں ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب، اس کی 32ویں آیت سے 33ویں آیت تک۔ مگر اب یسوع مسیح ایک نیا عہد اپنے شاگردوں کے ساتھ قائم کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے اس عہد کو جو خدا نے داؤد کے گھرانے سے کیا، اپنے تمام شاگردوں میں اس کی توثیق کی، کیونکہ وہ بھی وارث ہیں اور انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق حاصل ہے۔ وہ شاہی دسترخوان پر کھاتے ہیں اور وہ شاہی گھرانے کے تختوں پر بیٹھ کر 12 قبیلوں کی عدالت کرتے ہیں۔ یہ سب داؤد کی بادشاہت کے بارے میں ہے، یہ سب خدا کی بادشاہت کے بارے میں ہے، یہ سب کلیسیا کے بارے میں ہے، اور یہ سب میرے اور آپ کے بارے میں ہے۔ یسوع مسیح نے واضح کر دیا کہ خدا کی بادشاہت کلیسیا ہے، اور اس بادشاہت کا تعلق خدا کے فرزندوں سے ہے، جو اس عظیم بادشاہ کے گوشت اور خون میں شریک ہوتے ہیں۔ پس جس حالت میں فرزند خون اور گوشت میں شریک ہوتے ہیں، اسی طرح وہ خود بھی ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلے سے اسے تباہ کرے جسے موت پر اختیار حاصل تھا، یعنی شیطان کو۔ عبرانیوں کا خط، اس کا 2 باب، اس کی 14ویں آیت۔ Thanks for watching. Have an eternal home. God bless you all.